بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے. تو بچوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چیپٹر نمبر 5 ہے جی ہمارے پاس میٹر ایز پارٹیکلز. اس کا پیج نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، پیج نمبر 72. آپ سے بچے اپنا پیج نمبر 72 اوپن کر لیجیے. تو یہاں پر جو ہمارے پاس جو ٹاپک آیا ہے وہ ہے ہمارے پاس فریزنگ. لاسٹ ٹائم ہم لوگ ایویپوریشن وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. ایویپوریشن کیا ہوتی ہے، کنڈنسیشن کیا ہوتی ہے. اب ہم بات کریں گے فریزنگ کی، یعنی کہ جب کوئی چیز برف بن جاتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. وین اے لکوڈ از کولڈ، جب لکوڈ کو کول کیا جاتا ہے، جب پارٹیکل کم ویری کلوز ٹو ایچ ادر اینڈ پیک ٹوگیدر. تو پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ کلوز میں آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس ایک سالڈ فارم میں چیز آ جاتی ہے. دا پروسیس آف چینجنگ اے لکوڈ انٹو اے سالڈ از کالڈ فریزنگ. جب کوئی چیز لکوڈ سے سالڈ میں جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ فریزنگ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سبلیمیشن کی. سبلیمیشن ہے سم سالڈ سچ ایز ڈرائی آئس کین چینج ڈائریکٹلی انٹو گیس وداؤٹ بیکمنگ اے لکوڈ. یعنی کچھ سالڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لکوڈ اسٹیٹ میں نہیں آتے، پہلے وہ ڈائریکٹ سالڈ سے گیشیس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ سبلیمیشن. کیا کہتے ہیں؟ سبلیمیشن. اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں براؤنین موشن کے اوپر. براؤنین موشن کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے براؤنین موشن. ٹھیک ہے. رابرٹ براؤن واز اے botanist who observed that movement of a pollen grain through a microscope in 1827. رابرٹ براؤن جو تھے وہ ایک باٹنی کے سائنٹسٹ تھے، یعنی کہ وہ پلانٹس وغیرہ کے سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے نا پولن گرین وہ جو ٹرانسفر ہوتی ہیں ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کے اندر، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ریسرچ کی تھی کہ یہ پولن گرین کی موومنٹ کو آبزرو کیا تھا کہ یہ کیسے موو کرتی ہیں، اور یہ مطلب مائکروسکوپکلی اس کو دیکھا تھا. ہی ڈسکرائب دا رینڈم موومنٹ آف پارٹیکل ہٹنگ ایچ ادر ایز براؤننگ موشن. یہ براؤننگ موشن کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے آبزرو کیا تھا کہ پارٹیکل جتنے بھی ہیں کسی بھی چیز کے، وہ سارے رینڈملی ایک دوسرے کو ٹکرا رہے ہیں. رینڈملی، کوئی ایک سیکوینس نہیں ہے ہر کسی کا. اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ڈیفیوژن کی. ڈیفیوژن کیا ہے؟ پٹ اے ڈراپ آف انک انٹو اے گلاس فل آف واٹر اینڈ آبزرو دا مکسنگ آف انک اینڈ واٹر. وہ کہہ رہے ہیں آپ ایک گلاس کے اندر انک ڈالیں اور اس گلاس میں آلریڈی پانی ہو، اور آپ جب اس کے اندر انک ڈالیں گے تو آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. آفٹر سم ٹائم دا واٹر ول چینج کلر بیکم دا انک ول بیکاز دا انک ول مکس ان واٹر ایونلی. اب وہ کہتے ہیں کچھ ٹائم بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا کلر جو ہے وہ پانی کے اندر، پانی آپ کو اس کلر کا نظر آنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ واٹر جو تھا، واٹر کے اندر جو کلر تھا وہ بہت زیادہ وہ ایونلی ہر جگہ پر مکس ہو چکا تھا. دا پروسیس ان وچ دا انک پارٹیکل مکس امنگ دا واٹر پارٹیکل از کالڈ ڈیفیوژن. ایک ایسا پروسیس جس کے اندر ہمارے پاس انک کے پارٹیکل واٹر کے پارٹیکل کے ساتھ مکس ہو جائیں، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ ڈیفیوژن کہتے ہیں. اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں ڈیفیوژن اکر ڈیو ٹو دا براؤننگ موشن آف پارٹیکل. ڈیفیوژن کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ڈیفیوژن کس لیے ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سارے رینڈملی ایک دوسرے کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. پارٹیکل مکس بائی کولائڈنگ وتھ ایچ ادر. جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو پھر وہ مکسنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ اس مکسنگ کے پروسیس کو ہم لوگ ڈیفیوژن کے پروسیس کا نام دیتے ہیں. یہ والا سارا کا سارا اس کی ڈیفینیشن کر لیں گے آپ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دا اوور آل ریزلٹ از دا فلو آف پارٹیکل فرام ویئر دے آر ہائر ان نمبر ٹو ویئر دے آر لیس ان نمبر انٹل دے آر ایونلی اسپریڈ آؤٹ. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں موومنٹ ہمیشہ اسی طرح سے ہوگی کہ جہاں پر زیادہ سارے نمبرز ہوں گے وہ سارے اس طرف کی طرف موو کریں گے جہاں پہ پارٹیکلز کی اماؤنٹ کم ہوگی، اور پھر یہ شفٹنگ ایسے ہی ہوتی رہے گی انلیس ہر جگہ کے پارٹیکل سیم نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. ایویڈنس فار دا ایگزسٹنگ آف پارٹیکلز ان میٹر کے اندر پارٹیکل ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس کی ثبوت گواہ دے رہے ہیں وہ لوگ. دا سیکرٹ آف فلاور اسپریڈ فاسٹر ان دا وارم روم. کین یو ایکسپلین وائی؟ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ کوئی ایسا خوشبودار پھول ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کمرے میں آ کے رکھ دیں تو وہ پورے کمرے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پارٹیکلز موو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. یو آفن سی ڈسٹ اینڈ اسموک ڈانسنگ ان دا ایئر ان برائٹ سن لائٹ. ٹھیک ہے. جب روشنی پڑتی ہے تو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل جیسے بارشیں نہیں ہو رہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دھول اڑ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دا ڈسٹ اینڈ اسموک آر کلسٹر آف پارٹیکل. ڈسٹ اور اسموک کیا ہوتے ہیں؟ یہ پارٹیکل کا ایک گٹا ہوتا ہے. دا ڈانسنگ اراؤنڈ بیکاز دے آر بینگ بمبارڈیڈ بائی ٹائنی پارٹیکل ان دا ایئر. ٹھیک ہوگی کہ وہ ڈانس نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ ہوا سے اڑ رہے ہوتے ہیں. Cooking aroma can spread out in the street. This is because fragrance can caused by gas particle mixing with and moving through the air. اب آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کھانا بن رہا ہوتا ہے تو پوری گلی میں، پوری اسٹریٹ میں نا اس کی اسمیل جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
تو اب وہ اسمیل کیا کی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس جو پارٹیکل ہوتے ہیں نا وہ گیس کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، اور پھر رزلٹ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ پوری ہر جگہ پر جہاں پہ گیس جاتی ہے وہاں پر وہ اسمیل ساتھ ساتھ جاتی ہے. they dissolve in moisture in the lining of your nose which is how you smell. ٹھیک ہے، پھر وہ آپ سنگتے ہیں تو آپ لوگوں کو اسمیل آتی ہے. when perfume is sprayed the smell spread throughout the room because the particle of the perfume mix with the particle of the air. اسی طرح سے جب ہم لوگ پرفیوم لگاتے ہیں تو وہ پورا کمرہ پرفیوم والا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو پارٹیکل ہوتے ہیں پرفیوم کے وہ ایئر کے پارٹیکل کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، اور رزلٹ میں کیا ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے، یہ اس طرح سے ہم لوگوں کو فریگنس آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے کہ اپنا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آج کا لیکچر آپ سب کو کیسا لگا. اللہ حافظ.